دل میں خیالات زیادہ آئیں تو وہ چونکہ اختیار سے باہر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا مکلف نہیں کرتا، لیکن کوشش چھوڑنا یہ غلط ہے۔ کوشش کرتے رہنا ضروری ہے۔ ہم لوگوں کے اندر جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ غیر اختیاری خیالات کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ رکھا ہے، یعنی شروع کرتے وقت، نماز کے شروع کرتے وقت یا ذکر شروع کرتے وقت بھی پہلے سے یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ خشوع کے ساتھ انجام دینا چاہیے اور ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں ان کی طرف انسان متوجہ ہو کہ میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ان کی طرف توجہ کرے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ یہ صورت مجھے حاصل ہو جائے۔ اور جیسا کہ شاید پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ نماز شروع کرے آدمی یا ذکر شروع کرے یا کوئی بھی دین کا کام شروع کرے تو اس میں دو چیزیں پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ یا اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں ایک تو مجھے اخلاص عطا فرما دیجیے اور دوسرے مجھے اس میں خشوع بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ مانگ کے شروع کریں۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر دیا، تو اب انشاءاللہ اول تو یہ خشوع حاصل ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ اپنے میاں اللہ میاں ہمارے ہیں تو اللہ میاں سے باتیں کیا کرو۔ باتیں کیا کرو، کیا باتیں کیا کرو کہ اللہ یہ تو مجھے توفیق دے دیجئے اس کی، ورنہ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، میری گرفت نہ فرمائیے گا، میری پکڑ نہ کیجیے گا۔ تو اگر یہ آدمی عادت ڈال لے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ہو سکے۔ یا اللہ آپ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو یا اللہ میں خشوع کہاں سے لاؤں؟ میں ہزار دھندے میرے سر پر ہیں اور میں اس کی توجہ آپ کی طرف اور نماز کی طرف کیسے کروں؟ میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے پیدا کر دیجئے اور میری توجہ اس طرف ہو جائے اور مجھے صحیح معنی میں خشوع حاصل ہو جائے۔ تو جب مانگ کر شروع کرو گے تو انشاءاللہ اول تو حاصل ہوگا، اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ مواخذہ